فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی معافی کا اعلان کیا، لیکن چند لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احکامات جاری کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہاں پر نظر آئے انہیں قتل کر دو، حالانکہ اگر یہ لوگ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ فتح مکہ کے موقع پر جب خالد بن ولید مکہ میں داخل ہوئے تو قریش مکہ کا ایک جنگی دستہ خالد بن ولید کے راستے میں آ گیا۔ اس دستے میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی شامل تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اسے پتا تھا کہ میں خالد بن ولید کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خالد بن ولید غزوہ موطا کے موقع پر رومن امپائر سے مسلمانوں کو صحیح سلامت لے کر مدینہ واپس آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ عرب پر قائم تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل وہاں سے چلا گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اسلام کے بڑے دشمنوں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی نظر آئے اسے مار دو، حالانکہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا تب بھی اسے قتل کر دو۔ اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کشتی پر سوار اور سمندری سفر پر تھا کہ سمندر میں بہت بڑی بڑی موجیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک اللہ کو پکارنے لگے۔ اکرمہ نے پوچھا کہ زمین پر سے تم لات منات اور عزا کو پکارتے ہو تو یہاں پر اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ تو اکرمہ کو یہ بات ٹارگٹ کر گئی۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ اکیلے اللہ کو پکارو۔ عرب میں ایک واحد خدا کا کنسیپٹ تھا، لیکن انہوں نے 7 چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو آج مجھے بچا لے تو میں تیرے نبی کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے بچا لیا۔ وہ مکہ واپس آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپتے چھپاتے پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تقریباً 5 سال زندہ رہے اور جنگ یرموک کے موقع پر یہ شہید ہو گئے۔ اس کو بھی ہم بہت جلد ڈسکس کریں گے۔ سبسکرائب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دو۔ ان میں عبداللہ بن سعد ابی سارہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن سعد پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا۔ بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ مرتد ہونے کے بعد یہ واپس مکہ میں آئے اور انہوں نے اسلام کے خلاف اثاثے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غصہ تھا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سٹیک پر لگ سکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو اسے قتل کر دو۔ یہ حضرت عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے بنے، ان کا رشتہ دار تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سے صحابہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کو معاف کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بہاف پر لے کر گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کا اسلام دوبارہ قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے نا کا اشارہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اپیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایسے ہی اشارہ کیا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھے بار جب انہوں نے اپیل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا اسلام قبول ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں کوئی ایک شخص ایسا بھی نہ تھا کہ جب میں نے منہ سے اشارہ کیا تو تم اٹھ کر اسے قتل کر دو، کیونکہ میں نے فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو تم اسے قتل کر دینا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ عبداللہ بن سعد ابی سارہ مسلمان ہو گئے اور وہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مصر کے گورنر بھی رہے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کو بھی ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا تھا اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ بھی غزوہ بدر میں مارا گیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ہند نامی عورت جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امیہ بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے وحشی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو۔ وحشی نیزے کا ماہر تھا۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نیزہ پھینکا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جا کر وہ نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے وحشی کو آزاد کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے وقت ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر بھی چبایا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ یہ جہاں پر نظر آئے اسے قتل کر دو۔ یہ چھپتی چھپاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا۔ یہ پردے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑا تو ان میں یہ بھی شامل تھی، انہوں نے بھی بتوں کو توڑا۔ روتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ آج میں خود مسلمان ہونے پر ہوں یا میں اس بات پر ہوں کہ میرے باپ اور میرا بھائی مشرک ہی مر گئے۔ عبداللہ بن فتل پہلے مسلمان ہوا اور بعد میں مرتد ہو گیا۔ اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں۔ یہ کہیں پر گیا، اپنے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی لے گیا اور اس نے اسے کہا کہ مجھے کھانا پکا کر دو، میں سونے لگا ہوں۔ جب وہ اٹھا تو وہ بھی سویا ہوا تھا، اس نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس نے غصے میں اسے سوتے ہوئے قتل کر دیا اور یہ بعد میں مکہ واپس آ گیا، مردود ہو گیا اور یہ کچھ اشعار لکھا کرتا تھا اور اپنی لونڈیوں کو کہا کرتا تھا کہ جاؤ اور جا کر بڑے بازار میں وہ اشعار پڑھو۔ اس میں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि इसने एक बेगुनाह मुसलमान को भी शहीद किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में भी फरमाया कि जहाँ पर नजर आए इसे कत्ल कर दो। ये पहले तो अपना नेजा और घोड़ा लेकर मैदान में आया, लेकिन बाद में जब इसे पता चला कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा और हमारी कम है और हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो ये गिलाफ काबा के अंदर छुप गया और इसने पनाह तलब की, लेकिन सहाबी ने इसे कत्ल कर दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो एक शख्स सफवान बिन उमैया जो कि मक्का में था, उसने एक शख्स वलीद बिन वहब को खंजर देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह शहीद करने का मंसूबा बनाया। उसने उसे कहा कि अगर तुम बच गए तो तुम्हारे बीवी बच्चे और तुम्हारा खर्चा मेरे ज़िम्मे है। सो वो शख्स उमैर गया और जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में दाखिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से। उसने अपने पास खंजर छुपाया हुआ था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि ये आपको कत्ल करने आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि तुम्हारा आने का मंसूबा क्या है, तुम किस मंसूबे से मेरे पास आए हो। तो वो शख्स डर गया। उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यकीनन गया भी तय है, क्योंकि ये मंसूबा उमैर बिन वहब और सफवान बिन उमैया के दरमियान ही था। तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो वापस मक्का गया और जाकर उसने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया भी तय है। लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सफवान बिन उमैया ने उसे बचा लिया। सफवान बिन उमैया ने कहा मैंने इसकी और इसके बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, तो तुम इसे कत्ल ना करो, मैंने इसे जान की ईमान दी। सो जब फतेह मक्का का मौका आया तो सफवान बिन उमैया मक्का छोड़कर चला गया। वो जद्दा की बंदरगाह पर खड़ा था और उसने ये सोचा था कि मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा और मैं कभी दोबारा मक्का वापस नहीं आऊंगा। लेकिन पीछे से उमैर बिन वहब आया और उसने आकर कहा कि तुम खुद को हलाकत में ना डालो, कम से कम आखिर में ही तुम इस्लाम कबूल कर लो, ये तुम्हारी ही फतह होगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किराए से ही ताल्लुक रखते हैं। सफवान बिन उमैया ने कहा कि तुम मुझे ले जाकर कत्ल करवा दोगे, लेकिन उमैर बिन वहब ने एक थैले से इमामा निकाला और फरमाया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दौरान पहना हुआ था जब वो मक्का में दाखिल हुए थे। तो सफवान बिन उमैया में हौसला पैदा हुआ कि यकीनन मैं बच जाऊंगा और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फतह मक्का के फौरन बाद गज़वा हुनैन हुई। सब्सक्राइब फॉर मोर।